سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا غلام روزانہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کما کر لاتا، اور جب وہ کھانا وغیرہ یا مال لے کے آتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ بتاؤ تم نے یہ مال کہاں سے لیا ہے، کیسے کمایا ہے، تو وہ اپنا بتاتا۔ اگر درست چیز ہوتی تو آپ کھا لیتے، ورنہ نہ لیتے۔ ایک بار وہ شام کے وقت کچھ کھانا لے کے آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اس سے پوچھا ہی نہیں، بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ جھٹ میں ایک لقمہ اٹھایا اور اپنے پیٹ میں ڈال لیا، منہ میں ڈالا اور کھا گئے۔ تو اس غلام نے عرض کیا آپ سے کہ حضور آپ روزانہ مجھ سے پوچھتے تھے، انویسٹیگیٹ کرتے تھے، سوالات کرتے تھے کہ کہاں سے لائے ہو، کہاں سے کمایا ہے، تو میں جواب دیتا تھا، لیکن آج آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں یہ کھانا کہاں سے لے کے آیا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا بتاؤ کہاں سے لائے ہو، تو اس نے کہا دور جاہلیت میں کچھ منتر پڑھا کرتا تھا تو لوگ مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیتے تھے، تو بعد میں مسلمان ہوا، چھوڑ گیا، لیکن آج میں انہی پرانے لوگوں کے پاس سے گزرا تو ان کے یہاں کوئی شادی کا فنکشن ولیمہ وغیرہ تھا، تو میں نے انہیں وہی اپنا پرانا منتر والا واقعہ جب وہ وقت یاد دلایا تو انہوں نے مجھے کچھ کھانا دے دیا ہے۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے گلے میں انگلی مارنا شروع کر دی کہ یہ حرام کا لقمہ جنتر منتر کا ہے، اس کو نکالوں، لیکن وہ لقمہ آپ کے پیٹ سے باہر نہیں ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، بڑے فکر مند ہوئے کہ لقمہ پیٹ کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا جی اب کافی سارا پانی پئیں اور پھر کوشش کریں تو شاید آپ کہہ کر دیں۔ تو پانی پینے کے بعد آپ نے پھر انگلی اپنے گلے میں ماری تو وہ لقمہ باہر آیا۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین اتنا بتائیے کہ آپ نے اتنا جتن ایک لقمے کو اپنے پیٹ سے نکالنے کے لیے کیوں کیا ہے، کیوں اتنا اپنے آپ کو مشقت اور وقت میں ڈالا ہے آپ نے، کہ ایک لقمہ ہی تو تھا، پیٹ میں رہنے دیتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم نہیں جانتے، میں نے اپنے آقا و مولا سے سنا ہے کہ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو رب کائنات اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ جس پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے اللہ جنت اس شخص پر حرام کر دیتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ حرام کا لقمہ میرے جسم میں جائے اور میرے خون کا حصہ بنے، میرے جسم میں جائے اور میرے جسم اور باڈی کا حصہ بنے۔ کہاں یہ فرمان نبوی اور کہاں حرام در حرام کھانے والے، لاکھوں اربوں رشوت کے نام پہ لینے والے، لاکھوں کروڑوں روپے نذرانوں کے نام پہ لینے والے، تحفوں کے نام پہ وہ سرکاری افسران، وہ حکمران، بڑے بڑے مناصب اور بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھنے والے جو حرام اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، یا حرام کا رزق کمانے والے کسی بھی طریقے سے تجارت سے یا دھوکہ دہی سے انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک لقمہ حرام کا جائے تو رب جنت کو حرام کر دیتا ہے، اور جن کا سارا کچھ ہی حرام کا ہو، جن کی نسلوں تک حرام چلا گیا ہو، ان کا عالم کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے یوم قیامت، کیا جواب دیں گے۔ ایک لقمے سے جنت حرام ہو جائے تو جن کے ہاں تو بے حساب رزق ہی حرام کا ہے، ان کا عالم کیا ہوگا۔